اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 35 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 36 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی فلما پس لما جب کا ترجمہ ہوتا ہے پس سو پھر لما جب وضعت اس نے جنم دیا اس نے اس کو جنم دیا قالت اس نے کہا غائب کا صیغہ ہے ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے یہ انانی وضعت میں نے جنم دی اس کو میں نے اس کو جنم دیا انثی لڑکی مؤنث واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما وضعت بما جو بے سے ما جو اس سے جو وضعت اس نے جنا ولیس اور لیس نہیں ذکرو بیٹا مذکر کل انثی کل مانند کی طرح انثی بیٹی یا مؤنث و انی اور انی بے شک میں سمیت نام رکھتا ہوں اس کا میں نے اس کا نام رکھتی ہوں یا مریم میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں و انی اور انی بے شک میں اعیذ پناہ دیتی ہوں اس کو بکا تیری پناہ میں دیتی ہوں و ذریتہا اور ذریت اولاد اس کی اور اس کی اولاد کو من سے شیطان رجیم مردود سے فلما وضعتہا سو جب اس نے اس کو جنم دیا قالت رب انی وضعتہا انثی تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنم دیا واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح و انی سمیتہا مریم اور میں نے اس کا نام مریم رکھا و انی اعیذہا بک ذریتہا اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو من شیطان الرجیم شیطان مردود سے اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا تو کہنے لگیں کہ پروردگار میری تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عمران کی علیہ السلام کی بیوی حسنہ بنت فاقوز نے جب دو چڑیاؤں کو دیکھا جو اپنے بچوں کو چوغا دے رہی تھی ان کا دل بھر آیا انہوں نے بہت ہی شدت کے ساتھ اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے دعا کی نظر مانی کہ جو بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اب چونکہ حضرت عمران جو ہیں وہ بیت المقدس کی رکھوالی کیا کرتے تھے، امور سنبھالا کرتے تھے، تو اس حساب سے جب ان کی اولاد ہوتی تو وہ بھی انہوں نے نظر مانی کہ میں اور کاموں میں اس کو نہیں لگاؤں گی بلکہ مسجد کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اب جب بچہ پیدا ہوا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی جو ہے وہ بیٹے والے کام سر انجام نہیں دے سکتی، جس طرح سے ایک آدمی ایک مرد ایک لڑکا مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے اس کے لیے تو لڑکی اس طرح سے نہیں کر سکتی۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری جناب باری میں ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، کیا
فلما وضعتها جب اس نے اس کو جنا قالت کہنے لگی رب انی وضعتها انثى میں نے تو لڑکی جنی ہے، میری تو یہ لڑکی ہوئی ہے۔ اب اللہ کو زیادہ معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس کلام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھیں لکھ رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت۔ اب اس وضعت جو ہیں اس کو اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے کہ یہ قول حضرت حسنہ کا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی ہے، تاکہ جزم کے ساتھ بھی آئے وضعتو کہ تاک پر اگر پیش ہوگا نا، یہ لکھا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو میں نے جنا ہے، تو یہ تا کے پیش کی وجہ سے یہ متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ اس کو تا کے جزم کے ساتھ بھی یہ آیا ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ ایک بات کو دھیان دیجئے، سمجھیے، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ زیر زبر کی غلطی سے ترجمے میں غلطی آ جاتی ہے، معنی بدل جاتے ہیں، تو یہ اس طرح سے بدلتے ہیں، صرف ایک زبر سے۔ وضعت اگر کہیں تو میں نے جنم دیا، وضعت تو نے جنم دیا، وضعت اس نے جنم دیا۔ دیکھیے صرف ایک زبر، ایک تا کے زبر زیر جزم سے جو ہے وہ معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے زیر زبر کی غلطیاں مت کیا کیجیے، دھیان دیا کیجیے، اسے جلدی جلدی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو دیکھا کیجیے۔ اب یہ قول بھی حضرت حسنہ کا ہو سکتا ہے۔ اب ہو گیا یہ والی چیز، یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور فرماتی ہیں کہ مرد عورت برابر نہیں، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اب اسے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے، ہمارے یہاں رواج ہے چھٹی کے دن نام رکھا جاتا ہے، لیکن جس دن پیدا ہو اس دن بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا اور تردید نہیں کی گئی، بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل کا تھا تو اس کے اندر جو شریعت ان کی تھی، جو چیزیں باقی رکھی گئی ہیں تو وہ ہمارے ہاں مقرر چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ان میں کچھ بھی حرج نہیں ہے کہ ہم ان کی شریعت پر عمل کرنے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم کے نام پر رکھا ہے، ابراہیم۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک اپنے بھائی کو جب کہ وہ تولد ہوئے تو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گھٹی دی۔ گھٹی جو پہلا جو کھانا بچے کو دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی کھجور چبا کر اپنے دانتوں سے اور وہ نرم کر کے اس بچے کو کھلایا کرتے تھے، گھٹی دینا کہتے ہیں اس کو۔ ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے ہاں رات کو بچہ پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمن نام رکھو۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید کے ہاں بچہ ہوا جسے لے کر آپ حاضر خدمت نبوی میں ہوئے تاکہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گھٹی دیں۔ آپ اور طرف متوجہ ہو گئے، بچے کا خیال نہ رہا۔ حضرت ابو سعید نے بچے کو گھر واپس بھیج دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا، گھبرا کر پوچھا اور معلوم کر کے کہا اس کا نام پوچھا کہ کہاں ہے، تو معلوم جب ہو گیا کہ اس کو گھر بھیج دیا گیا ہے تو کہا کہ اس کا نام منذر رکھو، یعنی ڈرانے والا، منذر ڈرانے والا۔ اب یہ حدیث بھی مسند احمد اور سنن میں ایک اور حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی صحیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن عقیقہ کر کے یعنی جانور ذبح کر کے اور نام رکھے اور بچے کا سر منڈوائے، ایک روایت میں ہے، اور خون بہایا جائے، اور وہ زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حفظ والی روایت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر عقیقے کا رواج نہیں ہے، چھٹی کا رواج خاص ہوا کرتا تھا۔ چلیں کچھ ذبح نہیں کیا جاتا تھا، 2 بکرے یا ایک جو ہے وہ گائے بیل، جو بھی جس کی جو استطاعت ہے، اگر مہنگائی ہے وہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہوا کرتا تھا کہ گوشت وغیرہ منگوا کر ایک بڑا دیگچہ
بانٹا جاتا تھا باقاعدہ، ایک چھٹی کا رواج ہوا کرتا تھا. یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ کیا بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اس کے بعد اس کی پریشانیاں، مصیبتیں، بچے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. تو خون بہانا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سنت میں آیا ہے، اس کے تاکید آئی ہے. اگر عقیقے کا باب آپ لوگ پڑھیں کبھی، اس کے اندر بہت تاکید آئی ہوئی ہے. اب کیا مٹھائی کے ڈبے بانٹے جاتے ہیں یا سے ہی بس وہ چھٹی ہو گئی، اور عقیقے کا رواج وہ والا نہیں ہے. عقیقہ سنت ہے، عقیقے کے ساتھ بچے کی آگے کی زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا، اگر 7ویں دن نہیں تو 21ویں دن، 21ویں دن تو کہیں بھی 3 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، 9 مہینے کے بعد بھی عقیقہ کیا جاتا تھا. کچھ لوگوں نے تو بڑی عمر میں بھی اپنا عقیقہ کیا. جوڑ کے اندر جو مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، کھل جاتی ہیں، ختم ہو جایا کرتی ہیں. بہت زیادہ فوائد ہیں عقیقے کے. بچوں کا عقیقہ کیا کیجئے. اب کیا ہے کہ اس نام کی شہرت اس دن ہوئی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا عقیقہ کیا اور نام ابراہیم رکھا. اس دن بھی رکھا تھا، اور ایک اور اس کے خلاف حدیث موجود ہے کہ چھٹی والے دن یا عقیقے والے دن نام رکھا تھا. یہ بھی ہے. پہلے دن نام رکھا تھا، یہ بھی موجود ہے. تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا نام کی شہرت اس دن ہوئی تھی. پہلے دن نام رکھ دیا تھا پیدا ہونے کے، پھر عقیقے والے دن نام کی شہرت ہو گئی تھی. حضرت مریم علیہ السلام کے اس دعا کو حضرت مریم کی اس دعا کو قبول فرمایا. حضرت مریم کی والدہ کے نام کو قبول فرمایا تھا. چنانچہ مسند عبدالرزاق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت ٹہوکا دیتا ہے. اس سے وہ چیخ کر رونے لگتا، ٹھوکا کہیں یا ٹہوکا کہیں، رونے لگتا ہے. لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اس سے بچے رہے. ان کی ماں نے ان کو پہلے ہی بچے کو اللہ کے حوالے پر کر دیا تھا. اس حدیث کے بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو اس آیت کو پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے. یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ میں مروی ہے کہ کسی میں ہے کہ 1 یا 2 دھچکے مارتا ہے شیطان. جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو چھوتا ہے. بچے کو ایک اور لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے، کچوکا مارتا ہے، یہ دھچکا مارتا ہے. یا یہاں پہ کیا ہے کہ ٹہوکا مارتا ہے، ٹھوکا مارتا ہے، کچھ اس طرح. لیکن وہ اس کو اس طرح سے تکلیف دیتا ہے کہ بچہ رونا، پیدا ہوتے ہی بچہ جو چیخ کر گلا پھاڑ کے رونے لگتا ہے، تو یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کی نانی نے جو دعا کی تھی اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹی کی اولاد کے لیے کہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا ہے، اللہ میں پناہ میں دیتی ہوں. بڑوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کیا کیجئے. حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے ابھی، وہ خود پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کی ماں ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہی ہے. اپنے بچوں پر یہ ایک شفقت اور رحم والا معاملہ ہے. انہیں زبردست قسم کا بہت بہترین نام دیجئے، انہیں دعاؤں کے ساتھ ان کو پالیے. ان کی اولاد کے لیے، ان کے نسل کے لیے، اس نسل کی ہدایت یافتہ ہونے کے لیے دعائیں کیجیے. اب یہ ہے کہ اس دعا کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان نے نہیں چھوا تھا. دھچکا مارنا چاہا تھا شیطان نے، لیکن انہیں دیا ہوا ٹھوکا پردے میں لگ کر رہ گیا تھا. حضرت عیسیٰ کو وہ چھو نہیں پائے. کون؟ شیطان مردود. وہ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.